بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 3۔ کیا سزا دیں گے آپ؟ ماہی بمشکل بولی۔ وقت آنے پر تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ہیں کون؟ اور یہ کمرہ آپ کا کیسے ہوا؟ اگر آپ اپنی عقل کا تھوڑا استعمال کر لیں گی تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے، حنین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ کمرہ تو میرے کزن حنین، کہتے ہوئے رکی، آنکھیں کھولے دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ ماہی کبھی دیوار پر لگی تصویروں کو تو کبھی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، آپ کے کزن کا کمرہ۔ یعنی آپ؟ جی بالکل میں ہی۔ ماہی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں جا کر چھپ جائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ حنین کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ رہنے والا انسان دوسری بار اس لڑکی سے مل رہا تھا اور دونوں بار اس سے بحث کرنی پڑ رہی تھی۔ ماہی اب نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اب یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ حنین نے ماہی سے کہا۔ میں کہاں جاؤں اس وقت؟ ماہی نے جواب کی جگہ سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، اور اب مجھ سے کوئی اور بحث نہیں۔ اور سنو، یہ جو سب ابھی ہوا، کسی کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماہی نے اسباب میں سر کو خم دیا اور باہر کی جانب بڑھی۔ کہاں جاؤ گی؟ حنین شاہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن اتنا کم صرف نہیں تھا کہ اسے رات کے اس پہر میں کہیں بھی جانے دے۔ تم یہاں سو جاؤ، میں اریحہ کے ساتھ سو جاؤں گی۔ ابھی حنین کچھ کہتا وہ خود ہی بول پڑی۔ اوکے، حنین نے جواب دیا۔ رات ایسے گزر گئی۔ صبح کے 8 بجے سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ جب حنین آیا، ارے بیٹا، آپ کب آئے؟ عشرت بیگم نے پوچھا۔ رات دیر سے آیا تھا، حنین نے جواب دیا۔ کرن بیگم نے مسکرا کر گلے سے لگایا۔ چلے آئیں پھپھو سے ملے؟ حنین خالدہ بیگم سے ملا۔ اور پھر عثمان صاحب سے گلے ملا۔ اور یہ ماہی اور یہ اریحہ، پھپھو کی بیٹیاں۔ جبکہ ماہی کا رنگ فخر سے اڑ گیا۔ پھر ماہی اور اریحہ دونوں نے سلام کیا، جس پر حنین نے حیرانگی سے آئی برو جھکائے اور جواب دیا۔ اتنی تمیز پہلے تو نہیں دکھائی، حنین دل میں سوچ رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تمیز میں اسے اچھے سے سکھا دوں گا، اور بدتمیزی کا حساب بھی تو لینا ہے۔ حنین ایک سنجیدہ انسان تھا اور بدلہ لینے جیسی کم ظرفی سے کبھی دوچار نہ ہوا تھا، مگر ماہی سے وہ حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ صرف ایسا سوچ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ کر نہیں سکتا۔ باقی سب کے ساتھ حنین بھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ سب لوگ موجود ناشتہ اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ حنین بھی بے نیازی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ تو ماہی ہی تھی جو
وقتاً فوقتاً گھور کر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ماہی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حنین کو نظروں سے ہی شوٹ کرتے۔ دوسری جانب اریحا نے ایک نظر کمیل کی طرف دیکھا۔ کمیل کو دیکھتے ہی اسے ایسا لگتا کہ شاید پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبی تھی کہ کمیل نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ اریحا نے جلدی سے اپنی نگاہیں چرائیں، جبکہ کمیل اریحا کو نظر انداز کرتا حنین سے باتیں کرنے لگا۔ دونوں بھائیوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ کیسا چل رہا ہے تیرا بزنس؟ حنین نے پوچھا۔ اچھا چل رہا ہے ابھی تو۔ وہ بزنس کی دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ کمیل شاہ نے صرف 10 ماہ میں حاصل کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ آپ بتائیں بھائی، آپ کی ایجنسی کیسی چل رہی ہے؟ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس، حنین نے جواب دیا۔ جی بالکل، آخر ایجنسی ہے کس کی؟ اس بات پر حنین دل کھول کر مسکرایا۔ ناشتے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خالدہ بیگم، اریحا اور اجمل صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب اریحا معصومیت سے بولی، کیا میں آپ کو آنا جی بول سکتی ہوں؟ اجمل صاحب نے مسکرا کر اریحا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسباب میں سر ہلایا۔ جو ہماری گڑیا کو اچھا لگے وہی بول لیں۔ تو بس پھر ڈن، آج سے آپ آنا جی۔ اریحا خوش ہوتی بولی۔ اریحا سب سے جلدی ہی گھل مل جاتی تھی، اس لیے اریحا اب اس گھر میں بھی کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اریحا کو اس گھر میں 24 گھنٹے ہونے کو تھے۔ اریحا معصوم سی 19 سالہ لڑکی تھی جو دنیا سے بے نیاز رہتی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ گھومنے چلو گی گڑیا؟ آنا جی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ کہاں؟ اریحا ناسمجھی سے بولی۔ ہماری زمینیں ہیں، فارم ہاؤس ہے۔ مجھے امید ہے ہماری گڑیا کو وہ جگہ بہت پسند آئے گی۔ اوکے آنا جی، میں ضرور چلوں گی۔ صرف اریحا کیوں، میں بھی چلوں گی، ماہی آتے ہوئے بولی۔ اگر تم دونوں چلو گی تو پھر میں بھی چلوں گی، منیہا بولی۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے، سب بچے مل کے گھومنے چلے جانا، آنا جی مسکراتے ہوئے بولے۔ اریحا جھٹ سے اٹھی جب سب نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خالدہ بیگم نے پوچھا۔ ارے گھومنے جانا ہے نا، اس لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ ارے میری پیاری گڑیا، ہم آج نہیں کل چلیں گے، آج تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، آنا صاحب گھڑی دیکھتے ہوئے بولے۔ ارے کہاں آنا جی، ابھی تو صرف 12 بجے ہیں، وہاں پہنچنے تک اور بھی دیر ہو جائے گی۔ جس پر تینوں لڑکیوں کا چہرہ اترا۔ تو پھر ہم آج کیا کریں گے؟ اریحا منہ لٹکائے بولی۔ ایسا کرو، آج رات آپ لوگ آئس کریم کھانے چلے جانا۔ یہ سنتے ہی تینوں لڑکیوں کی آنکھیں چمکی۔ اوکے، وہ تینوں شرارت سے شور مچا گئیں، جس پر کرن اور عشرت بیگم بھی باہر آئیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کرن بیگم بولی۔
ہم آئس کریم کھانے جائیں گے رات میں، منیہا بولی۔ کرن بیگم نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ باقی سب وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ تینوں لڑکیاں وہاں سے اٹھتی باہر لان میں آ گئیں۔ اب 1 بج رہا تھا جب کمیل گھر آیا۔ بے شک وہ بزنس مین تھا، مگر جب سے اس نے بزنس شروع کیا تھا لنچ زیادہ تر گھر آ کر ہی کرتا تھا، مگر آج وہ گھر زیادہ جلدی آ گیا تھا۔ ادھر وہ بڑی لڑکیاں بچوں والا کھیل کھیل رہی تھیں۔ اریحا کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، جبکہ ماہی اور منیہا دونوں اسے آوازیں لگا رہی تھیں، مجھے پکڑو، میں یہاں ہوں۔ اریحا ادھر ادھر ہاتھ گھماتی گھوم رہی تھی۔ جب اریحا کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا، اریحا نے بنا دیری کیے جھپٹ کر بازو پکڑ لیا۔ اریحا نے محسوس کیا کہ یہ بازو تو کافی سخت ہے۔ ماہی تو تم ہو نہیں، پکا منیہا ہوگی۔ ارے تمہارے بازو تو کافی سخت ہیں۔ وہ پورے بازو کو اپنے نازک ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ ایک آواز اریحا کی سماعتوں سے ٹکرائی، تمہیں لڑکے اور لڑکیوں کے بازو میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا شاید؟ بھاری آواز سنتے ہی اریحا کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس نے جھٹ سے بازو چھوڑا اور جلدی جلدی آنکھوں سے پٹی ہٹانے لگی۔ پٹی نما کپڑا ہٹا تو وہ الٹے قدم بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ رکیں! گونجدار آواز پر اس کے قدم رکے اور وہیں سٹل ہو گئی۔ وہ معصوم سی شرارتیں کرنے والی لڑکی اپنا حلق تر کرنے لگی جب وہ گھومتا ہوا اس کی جانب سامنے آیا۔ کمیل شاہ اپنی شہد رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اریحا نے نظریں اٹھائے اور اسے غصے سے دیکھتا پا کر وہ نظریں جھکا گئی۔ جاری ہے۔